جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی اہم دن ہے، ہر روز کی طرح اب ہر بڑا دن جو ہے وہ ہر اہم دن بن جاتا ہے، ہر اہم دن جو ہے وہ بڑا دن بن جاتا ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر وزارت دفاع کی اس بریفنگ کے بعد کی جو آج پہلی ہیئرنگ تھی، اس کے اندر خوشگوار چیزیں بھی کچھ ہوئی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ حیران کن بھی ہوئی ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ کیا عدالت پیچھے ہٹی ہے اپنے موقف سے، اس کے اوپر بھی ہم آپ سے بات کریں گے کہ یہ بات جو ہے وہ کہاں جا سکتی ہے اور اس کو کس اینگل سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے جو کہ ہم نے آج آپ کے ساتھ اس ولاگ میں شیئر کرنی ہے شروع میں، کہ آج 13 سال ہو گئے ہیں 18ویں ترمیم کو، اور یہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں کہ صوبائی خود مختاری، NFC اور بہت خیبر پختونخوا کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا، بلوچستان کے حوالے سے ایک پورا پیکج جو کہ دونوں جماعتوں PMLN پیپلز پارٹی نے پہلے شروع کیا تھا، پھر اس میں ANP اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئیں، اور آج 13 سال اس کو ہو گئے ہیں 18ویں ترمیم کو منظور ہوئے، جس نے کہ پاکستان کے اندر ایک بے مثال فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے اختیارات کی جو ہے وہ صوبوں تک تقسیم جو ہے وہ اس کو کیا گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر مبارکباد ساری سیاسی جماعتوں کو بنتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے انیشیٹ کیا تھا، پارلیمنٹ کو اس کے اختیارات ملے تھے، اور آصف علی زرداری صاحب اس وقت صدر تھے، مگر انہوں نے اپنے اختیارات جو تھے 58(2)(ب) کے اسمبلی توڑنے کے، مطلق العنان اختیارات جو صدر کے پاس تھے، وہ انہوں نے پارلیمان کو دیا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہت ساری چیزیں اس وقت نہیں ہو سکی تھی جس کی آج بھی کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ کمی ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے جو 100 موٹو کے اختیارات کے اوپر اب لیجسلیشن ہو رہی ہے، اس وقت بھی کہا گیا تھا نہیں ہو سکی۔ 62-63 جس کا نشانہ اب عمران خان صاحب بن رہے ہیں، اس وقت وہ نہیں ہو سکے تھے۔ اس وقت پیپلز پارٹی چاہتی تھی، ANP چاہتی تھی، لیکن PMLN اور تحریک انصاف تو اس وقت نہیں تھی پارلیمنٹ کے اندر ہے سچ، بٹ وہ نہیں مانتے تھے، اور رائٹ ونگ جسے کہنا چاہیے وہ جماعتیں تسلیم نہیں کرتی تھی، مگر اب وہ بھی مان چکی ہیں۔ لیکن PTI اس کے اوپر جو تھی وہ اب جب وہ مانے تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اینی ویز یہ ایک سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے، جہاں آئین کو 50 سال جو ہے وہ 10 اپریل کو ہوئے تھے، وہاں آج جو ہے وہ 13 سال 18ویں ترمیم کو بھی ہو گئے۔ اس کے بعد اب تک جو ہے وہ آئین اپنی اصل فارم میں لایا گیا تھا، لیکن اب وہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، لیکن یقین کیا جا سکتا ہے کہ آئین اپنی جگہ پہ ضرور آئے گا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت سے باہر ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہہ سکتی ہے، کہنے کوئی کہے مگر کہہ تو دیا کہ ہم سیاست میں اب اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ باقی ادارے بھی اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے اپنا کام کریں گے، اور وہ انٹروین نہیں کریں گے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آج کی جو اہم ترین پروسیڈنگ تھی اس میں بہت اہم باتیں ہوئی، مثلاً یہ کہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ آپس میں بیٹھ لیں اور اس کے اوپر بات کر لیں، اور وہ مصر تھے کہ انتخابات ہونے چاہیے، وہ مصر تھے، یعنی عدالت مصر تھی کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ اکتوبر سے پہلے اگر ہونے ہیں تو اس کے لیے بھی بات چیت کی جائے۔ وہ مصر تھے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ DG ISI اور MI وغیرہ کو جو ہے اوپن کورٹ میں آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اگر انتظامی امور ہیں تو یہ قائمہ کمیٹی کو کیسے جو ہے وہ بھیجے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو خفیہ ایجنسیز کے سربراہان ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اب دینے کے لیے بریفنگ آئے، وہ تب کیوں نہ آئے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو ہم سن لیتے ہیں۔ سوال بہت سادہ سا ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں، گارنٹی بھی مانگی کہ کیا اکتوبر میں بھی انتخابات ہو جائیں گے۔ سوال صرف یہ ہے جو کہ میں پہلے دن سے اٹھا رہی ہوں، پہلی بات تو یہ کہ پنجاب اہم کیوں ہے، صرف پنجاب کے اندر انتخابات جو ہیں وہ کیوں ہونے۔ ہم نے آگے جا کے آپ کو بتانا ہے کہ حکومت کیا کر سکتی ہے، حکومت جو ہے وہ کس بات کے اوپر تیار ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پنجاب میں انتخابات اہم کیوں ہیں، جو یہ سیاسی معاملہ تھا کورٹ نے کیوں اٹھایا انتخابات کے حوالے سے، 100 موٹو کے بطن سے یہ جنم لیا، CCPO کے تبادلے سے جنم لیا اس 100 موٹو نے، اس کے اندر کیوں یہ یہاں تک بات پہنچی، عدالت بند گلی میں کیوں کھڑی ہو گئی۔ عدالت جو ہے وہ اس وقت راہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، اور راہ آج ان کو کچھ ملا بھی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بریفنگ ہوئی اس کے بعد اب جو ہے وہ ایک
کیا کہنا چاہیے کہ کیا ایسی چیزیں نکلی ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ باتیں معاملات آگے بڑھیں گے. تو یہ ایک جو آج کی پروسیڈنگ تھی اس نے ایک رستہ کھولا ہے, اور وہ رستہ جو ہے وہ کس طرح سے کھلا ہے, وہ کہاں تک لے جائے گا, اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. جو آج کی پروسیڈنگ تھی اس کے اندر یہ بات بھی ہوئی کہ وہ پہلے کیوں نہیں آئے. سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا, جبکہ یہ بات بالکل میرے خیال ہے ریکارڈ پہ ہے کہ اکرم شیخ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا, انہوں نے کہا جی ہمیں سنے, میں 6 دن سے آ رہا ہوں, نہیں سنا گیا. اسی طرح سے جو سٹیٹمنٹ تھا جناب آپ کے جو فاروق نائک صاحب ہیں, انہوں نے کہا, ان کے کورٹ کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے سنیں, ان کو بھی نہیں سنا گیا. 2.5 منٹ بھی جو تھے وہ پورے نہیں ملے تھے. الیکشن کمیشن کے لائر تھے جناب عرفان قادر صاحب, تو ان کو بھی نہیں سنا گیا تھا. صرف جو ہے اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ درخواست گزار جو لے کے آئے درخواستیں, اس کے اوپر بھی, پٹیشن کے اوپر بھی کہ جی آپ کے از خود نوٹس کے اوپر, ان کو بھی 40 منٹ سنا گیا. اور یہاں پہ بھی جو تھا وہ معاملات سیاسی جماعتوں کے جو وکلاء تھے ان کو یہ کہہ کے کہ آپ نے تو بائیکاٹ کر دیا, ٹی وی پہ دیکھا ہے, جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, مگر ان کو نہیں سنا گیا تھا. آج عدالت یہ کہہ رہی ہے. اسی طرح سے یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے, یہ بھی بند تھی, یعنی کہ یہ ایک کانفیڈینشیل رپورٹ تھی, سر بمہر تھی, اور کہا گیا کہ ہم آپ کو بریفنگ کے لیے بلا سکتے ہیں, ضرورت پڑے گی. اور پھر بلایا گیا بریفنگ کے لیے ڈی جی ایم او کو, ڈی جی آئی کو, ڈی جی ایم آئی کو, اور سیکٹری دفاع کو, اور ڈی جی آئی بی کو بھی بلایا گیا. اور ان سب نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے ان کے کہنے کے اوپر بریفنگ دی. اور پھر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن کورٹ میں جو ہے وہ کیوں نہیں وہ آئے اور کیوں انہوں نے بات نہیں کی. وہ کل بھی پرسوں بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ ہمارے پاس مت آئیں, اوپن کورٹ میں آ جائیں, ہم آپ کو وہاں پہ سنیں گے, مگر یہ تب نہیں ہوا. اب جو آج سپریم کورٹ کے اندر بات ہوئی ہے, اس سپریم کورٹ کے اندر ایک دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے, وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ بات کی جائے. بلکہ اس میں ایک بڑی دلچسپ اس دوران بات ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ فیصل چودھری صاحب جو کہ لائر ہیں تحریک انصاف کے, فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے, جو کورٹ رپورٹرز نے بتایا. تو ان کو اچانک اٹارنی جنرل بات کر رہے تھے تو نظر پڑی کہ وہ بھی بیٹھے ہیں, تو ان کو عدالت نے کہا کہ آپ آئیے, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو ذرا روسٹم پہ بلا لیا اور کہا کہ عمران خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. یعنی کہ جو فریق نہیں تھے آج, ان کو فریق بنا کے ان کو جو ہے وہ بلایا گیا اور ان سے کہا کہ عمران خان صاحب بات چیت کریں گے. یہ یاد رہے کہ جو انتخابات کے حوالے سے بات چیت کی خواہش تھی, یہ خواہش تحریک انصاف کی تھی, اور لیکن تحریک انصاف مشروط بات چیت کرنا چاہتی ہے. اور ہماری اطلاع ہے کہ حکومت نے, اور کل اتحادی جماعتوں کے جو کمیٹی تھی اس کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب مشروط بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ مشروط بات چیت نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ضرور بیٹھیں, اور آج بلاول کی اور مولانا کی جو ہے وہ ملاقات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ بات کو آگے بڑھایا جائے. جو کورٹ نے آج مذاکرات کی راہ دی ہے, سیاسی جماعتوں کو بلا لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ کل جو ہے وہ آ کے بات کریں کورٹ کے اندر. 11:30 بجے کل کورٹ نے چلنا ہے, ہونا ہے. تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کے وکلاء کل جا پائیں گے, اور پھر عید کے بعد جو ہے اس کے اوپر بات ہوگی, تو اس کے اوپر ان سے بات چیت کی جائے گی کہ آئیے آپ ذرا بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اور ایک رستہ جو ہے کھلے گا. آصف زرداری صاحب نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے, ویلکم کیا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ہونے چاہیے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی ویلکم کیا ہے, لیکن جو پی ایم ایل این ہے اس کے اندر ابھی تک ریزسٹنس ہے اس بات کے اوپر کہ مشروط بات چیت نہیں ہوگی. اور وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے شرائط جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں, جس میں کہ وڈرال ہے ان کے عمران خان صاحب کے مقدمات کا کہ وہ ختم کیے جائیں, گرفتاریاں نہ ہوں, گرفتاری نہ ہو ان کی بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ انتخابات پہلے ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ انتخابات تو اکتوبر سے پہلے نہیں ہوں گے. اس کے اوپر بات جو ہے وہ اڑ رہی ہے. بہرحال اب جب ظاہر ہے ان کے وکیل کو اور ان کی ٹیم کو بھی جانا پڑے گا سپریم کورٹ میں, تو لگتا ہے ایسے کہ سپریم کورٹ وہ جگہ بن جائے گی جہاں پہ یہ بات چیت ہوگی. ایک وے آؤٹ نکلا ہے, اور وے آؤٹ میں یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ اکتوبر سے پہلے ہم انتخابات نہیں کرا سکتے, ایک ہی وقت میں انتخابات ہونے چاہیے, ورنہ یہ معاملہ جو ہے انارکی کی طرف بڑھے گا. اسی طرح وزارت دفاع یہ کہہ چکی ہے کہ اگر ہمارے جو ٹروپس ہیں جو کہ اس وقت آپریشنز میں مصروف ہے, اگر ان کو بھی ہم پل آؤٹ کرتے ہیں تو بھی ہمیں
جو ہے وہ 21-22 دن لگتے ہیں یا مہینہ لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس پہ ان کی ٹریننگ ہوگی تو اس کو بھی وقت لگے گا. تو یہ کوئی 3-4-5 مہینے کی گیم ہے جو کہ بنتی ہے. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر سب لوگ تیار ہوں ایک ہی وقت کے انتخاب کے لیے تو وہ جولائی میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ مئی کے بعد کسی بھی اور دن ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. جماعت اسلامی بھی اس کے لیے، اے این پی نے بائی دا وے اس کے لیے ایک پورا جو 3 مئی کو انہوں نے ایک بلا لی آل پارٹیز کانفرنس بھی، اور انہوں نے تاریخ بھی دے دی ہے، تمام لوگوں کو دعوت نامے بھی دے دی، اور ہماری اطلاع ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت سب لوگوں نے اس جو اے این پی کی کانفرنس ہے اس کے اندر حامی بھری ہے، اور وہاں پہ وہ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف بھی اس موقع کے اوپر آ جائے. کچھ اچھے سگنلز جو ہیں وہ مل رہے ہیں تحریک انصاف سے، کیونکہ وہ ظاہر خواہش مند ہیں کہ جلدی سے جلدی بات ہو. تو اب جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس وہ ہوگی، وہ ایک اچھا پلیٹ فارم بن سکتا ہے، اور اے این پی پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ اور جماعت اسلامی بھی چاہتی ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس کے لیے کوئی بیچ کی راہ جو ہے وہ نکل آئے. لیکن اس وقت سب سے زیادہ بڑا جو معاملہ ہے جس کے اوپر جو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے وہ اڑے ہوئے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان اڑے ہوئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز بھی. وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نواز کا یہ موقف ہے کہ ہم بات ضرور کریں گے لیکن ہم مشروط بات نہیں کریں گے کہ مقدمات نہ ہوں، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. تو انہوں نے کہا این آر او ہم نہیں دیں گے، ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سوال اپنی جگہ پہ ہے چیف جسٹس صاحب کا اس کے اندر جو سیاسی رول سا انفارچونیٹلی سامنے آ رہا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات ہو جائیں، پہلے ہو جائیں، وہ جلدی ہو جائیں. وقت سے پہلے کیوں چاہتے ہیں؟ پنجاب میں ہی صرف کیوں چاہتے ہیں؟ آئین کی عملداری صرف پنجاب میں ہی کیوں ہونی چاہیے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کے اوپر آپ سوچیں، اور ہم بہت دنوں سے بات کرتے ہیں. یہ معاملہ عدالت میں آنے کا نہیں تھا، یہ عدالت میں از خود نوٹس بنا کے سارا وہ کیا گیا، اور اب پارلیمان ورسز عدلیہ ہے. بلکہ اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کل پرسوں کی جو بریفنگ تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ معاملات ہیں، ڈیفالٹ ہو سکتا ہے پاکستان، جو ہماری ذرائع بتا رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، فائنینشیل کرائسس ہے بہت زیادہ، اگر کوئی ایسا بحران پیدا ہوگا سیاسی تو پھر پاکستان جو ہے وہ پھنس جائے گا. تو یہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن کرکس جو ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے موقف سے کہ فوری انتخابات کے لیے جو فنڈز کی فراہمی کے اوپر انہوں نے ایک جیسے تلوار لٹکائی ہوئی تھی اس سے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئی ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی رستہ نکل آئے گا، اور اس دوران جو ہے یہ عید کے بعد جو ہے وہ اس میں ڈیلیبریشنز ہوں گی. پولیٹیکل پارٹیز نے یہ پروسیس شروع کر دیا ہے. کل ہم نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ پروسیس اسی لیے شروع ہوا ہے کہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ آپ مذاکرات کریں تو ہم بھی کچھ سوچیں گے. اب عدالت نے یہ جب یہ مذاکرات اب شروع ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں تحریک انصاف کے جو سارے معاملات تھے وہ عمران خان صاحب بات نہیں کر رہے اس کے اوپر. ان کے بہاف کے اوپر ان کے 2-3 لوگ انہوں نے جن کی کوئی پارٹی کے اندر شاید اتنی اہمیت نہیں ہے ان کو انہوں نے رکھا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے بہت زور دے کے یہ بات کہی ہے کہ اب انتخابات جو ہیں ان کے لیے آپ مذاکرات کریں اور موقف ایک ہونا چاہیے، کنسنسس پیدا کریں. اور اگر وہ کنسنسس پیدا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے بات چیت نہیں ہوگی، اور بات چیت نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ انتخابات کے اوپر کیا معاملات طے ہوں گے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر اب دیکھنا یہ ہے کہ کل یا تحریک انصاف جو ہے وہ بغیر شرطوں کے بات چیت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کی جو جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے برج بن سکتی ہیں دو جو گروپس ہیں ان کے درمیان میں. انفارچونیٹلی تحریک سپریم کورٹ نے تو اپنا ایک طرح سے مائنڈ دے رکھا ہے کہ وہ تو ان کا موقف اور تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ کافی ملتا جلتا ہے، لیکن اب یہ جو کردار ہے یہ کس طرح سے ادا ہوگا اور کیسے آگے بڑھے گا یہ دیکھنا اہم ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اللہ نے کے بعد.